اس حوالے سے ہم ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی ایک ٹھوس مواد مل جائے، تو ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ گزشتہ دنوں 22 مارچ 2024 کو وائس آف امریکہ اردو میں ہمارے بہت محسن محترم استاد صاحب، ہمارے محترم ضیاء الرحمن صاحب، بہت نامور صحافی ہے، ان کے تمام انگلش اردو اخبارات وغیرہ میں ان کی بہت تحقیقاتی مضامین شائع ہوتے ہیں۔ تو گزشتہ دنوں انہوں نے ڈان نیوز میں ایک بہت طویل مضمون بھی لکھا تھا کہ پاکستان میں جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں الیکشن کے بعد کیا صورتحال ہے، ان کی ناکامی کی وجوہات۔ تو ضیاء صاحب نے 22 مارچ کو ایک مضمون لکھا ہے وائس آف امریکہ اردو میں۔ اچھا، ضیاء صاحب افغان طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد 2 مرتبہ انہوں نے لکھا کہ میں وہاں جا چکا ہوں، وہاں کے اب ظاہر سی بات ایک صحافی تحقیقاتی ذہن کا بندہ وہ جائے وہاں پر، وہاں کے ذمہ داران سے ان کی ملاقات ہو، سب کچھ، تو پھر وہ اپنا جو انہوں نے اس کا خلاصہ لکھا ہے وہ بہت اہم ہے اس حوالے سے، یعنی وہ ان سے مل کے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو حکومت میں موجود لوگ ہیں ان سے ان کی ملاقاتیں ہوئی۔ اس کے بعد ہمیں ایک کلیئر یہ چیز نظر آئے گی، ہم تو پہلے ان کی سابقہ کتابوں سے، ان کی دینی نظریات یوں ہے جی قرآن سے ایسے لیا، فلانا ایسے لیا، وہ تو ٹھیک ہے بالکل اپنی جگہ سب، لیکن اب اقتدار میں آنے کے بعد ان کا کیا ہے، تو اس حوالے سے تو ضیاء صاحب نے اپنے اس مضمون میں آگے ایک ہیڈنگ ہے طالبان کیا سوچ رہے ہیں، لکھتے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان بگڑتے تعلقات کو سمجھنے کے لیے ہم نے حالیہ مہینوں میں افغانستان کے 2 دوروں کے دوران وائس آف امریکہ نے کابل اور اسلام آباد کے درمیان بگڑتے ہوئے تعلقات کو سمجھنے کے لیے طالبان انتظامیہ کے متعدد عہدیداروں اور حامیوں سے ملاقات کی۔ ان ملاقاتوں میں حکومتی اہلکاروں سے لے کر 2 دہائیوں تک شورش میں حصہ لینے والے جنگجو شامل تھے۔ ذرائع ابلاغ سے بات چیت پر ممانعت اور حساس نوعیت کی وجہ سے ان کے نام اس رپورٹ میں شائع نہیں کیے جا رہے۔ ضیاء صاحب سے میرا اپنا ایک ذاتی منافس کا تعلق بھی ہے، احترام کا رشتہ بھی ہے، دوستی بھی ہے، اور جب افغانستان میں تھا تب بھی ہم ان سے رابطے میں رہے، واٹس ایپ وغیرہ پہ میسیجز ہوئی، اور ابھی بھی وہ ان سے دعا سلام رہتی ہے۔ تو یہ باقاعدہ، یعنی ایسا نہیں کہ کوئی صحافی ایک ایسے ہی شرلی اڑا دے، یہ باقاعدہ دونوں مرتبہ گئے اور ان کے دونوں سفر ہمارے علم میں۔ تو ضیاء صاحب لکھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات پر کابل کے عہدیداروں سے بات چیت کے دوران بار بار کالعدم ٹی ٹی پی کا ذکر آتا رہا۔ کابل میں مقیم طالبان انتظامیہ کے ایک اہم عہدیدار نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ راولپنڈی میں بیٹھی فوجی قیادت اور اسلام آباد میں بیٹھی سیاسی قیادت اس خطے کے جہادی منظرنامے کو سمجھنے سے قاصر ہے، جس کی وجہ سے وہ کابل میں طالبان انتظامیہ پر ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لینے کے لیے دباؤ ڈال رہی ہے۔ افغان ذمہ داران سے بات چیت کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ افغان طالبان میں اس وقت ٹی ٹی پی سے متعلق 3 فکر کے حامل گروہ ہیں۔ یہ اہم پوائنٹ آپ کے، اس وقت افغان طالبان حکومت میں ہے، ٹی ٹی پی وہاں پر موجود ہے، ان کی کارروائیاں پاکستان میں ہو رہی ہے، تو کہہ رہے اب افغان طالبان کے مختلف لوگوں سے ملنے کے بعد یہ نظر آیا کہ ان کے ہاں 3 طرح کے گروہ موجود تھے ٹی ٹی پی کے حوالے سے۔ نمبر 1، اول گروہ یہ سمجھتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے جنگجو ان کی تحریک اور عالمی جہادی تحریک کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جو پہلا گروہ ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے جنگجو ان کی ان کی تحریک اور عالمی جہادی تحریک کا ایک حصہ ہے۔ یہ گروہ عددی اعتبار سے کافی بڑا ہے اور گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران پاکستان میں ٹی ٹی پی کی میزبانی اور قربانیوں کو بھولنے کو تیار نہیں۔ یعنی ضیاء صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ یہ جو موقف ہے نا کہ یہ ان کے حوالے سے یہ گروہ ہے عددی اعتبار سے کافی بڑا ہے، اور انہوں نے خود اس وقت پورے جنگ میں، لڑائی میں انہوں نے پورا حصہ لیا ہوا۔ خیال رہے کہ گزشتہ برس دسمبر کے اواخر میں جب افغانستان کے صوبہ قندھار کے گورنر ملا شیرین اسلام آباد کے دور پر تھے، تو انہی دنوں ایک افغان ٹی وی پر افغان طالبان کے وزیر مہاجرین خلیل اللہ الرحمن حقانی نے ایک انٹرویو میں طالبان اور ٹی ٹی پی کے تعلقات کے حوالے سے ایک واقعے کا ذکر کیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح ستمبر 2007 میں ٹی ٹی پی کے بانی بیت اللہ محسود نے درجنوں پاکستانی سیکورٹی اہلکاروں کو اغوا کر کے ان کی رہائی کے بدلے انہیں، یعنی خلیل حقانی، طالبان فوج کے موجودہ نائب سربراہ حاجی مالی خان اور ملا عمر کے دستراس ملا اختر عثمانی کو پاکستانی حکومت سے چھڑایا تھا۔ یعنی یہ احسانات ہیں ان کے، یہ سارا کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، قربانیاں دی ہوئی۔ نمبر 1 یہ تو ہو گیا پہلا گروہ۔ دوسرا گروہ طالبان میں ٹی ٹی پی کے حوالے سے دوسرے گروہ کی سوچ یہ ہے کہ طالبان انتظامیہ سرکاری طور پر پناہ گزین ٹی ٹی پی کے خاندانوں کی سرپرستی نہ کریں،
بلکہ انہیں آزادانہ طور پر مہاجرین کی حیثیت سے زندگی بسر کرنے دیں۔ یعنی ان کا یہ کہ بھئی یہ مہاجرین ہے بیچارے پاکستان سے آئے ہوئے اس جہاد اور جنگ اور سارے اس سے، تو اب ان کے ساتھ یہ ٹی ٹی پی سے تعلق رکھنے والے جنگجو افغانستان کے مشرقی صوبوں کنڑ، ننگرہار اور پکتیا میں مہاجرین کے طور پر رہ رہے ہیں۔ البتہ طالبان انتظامیہ تیسرا گروہ اس سوچ کا حامل ہے کہ ٹی ٹی پی کی افغانستان میں موجودگی نہ صرف افغان طالبان کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے، بلکہ اس سے پاکستان سمیت چین اور دیگر ممالک سے دوستانہ تعلقات خراب ہو رہے ہیں۔ اس گروپ کا خیال ہے کہ ٹی ٹی پی سے تعلق عالمی سطح پر طالبان حکومت کو تسلیم کرنے میں مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ قندھار میں شعبہ پولیس کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ طالبان قیادت اس بات سے خوفزدہ ہے کہ اگر اسلام آباد کے دباؤ میں آ کر ٹی ٹی پی کے خلاف قوت استعمال کیا تو اس سے طالبان کی اپنی تحریک منقسم ہونے کا خدشہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان قیادت یہ بھی سمجھتی ہے کہ ٹی ٹی پی کے جنگجو دولت اسلامیہ یا داعش کی خراسان میں شاخ میں شامل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے طالبان انتظامیہ کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ کابل میں مقیم تجزیہ کار تمیم بھی اس خیال سے متفق نظر آتے ہیں کہ طالبان قیادت اپنی ہی تحریک میں پھوٹ پڑنے کے خدشے کی وجہ سے پاکستان کے دباؤ پر ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی سے گریز کر رہی ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے درمیان تعلق ان کے مشترکہ نظریاتی، تاریخی اور ثقافتی روابط پر مبنی ہے۔ یہ تعلق دونوں گروہوں کی اعلیٰ قیادت سے زیادہ ان کی نچلی اور درمیانی سطح کے جنگجوؤں تک پھیلا ہوا ہے۔ تمیم کا کہنا ہے کہ پاکستان کی افغانستان میں حالیہ کارروائی کا بظاہر جنگجوؤں کے خلاف کارروائی کے لیے طالبان حکومت پر دباؤ ڈالنا لگتا ہے، لیکن افغانستان کے عوام اور طالبان رہنما اس کارروائی کو ملک کی جغرافیائی خود مختاری پر حملہ سمجھتے ہیں۔ اور یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ جیسے ایران نے جب آپ کے اوپر کیا تو آپ نے کہا کہ ہماری خود مختاری پر حملہ ہوا، پھر آپ نے دبا کے ان کو میزائل مارے، اور پھر ادھر آپ نے افغانستان میں وہی حرکت کی۔ خیر، تو ہم ابھی تک جو بہت طویل گفتگو آج اس لیے ہوئی کیونکہ اس پورے فکر فلسفے ان کی بنیادوں کو باختصار کے ساتھ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا۔ بہت سارے کتابیں، بہت سارے رسائل، بہت سارے حوالے موجود ہیں جس کے اندر ہم تفصیل سے ہم آپ کو مزید بتا سکتے ہیں اور بتائیں گے وقت آنے پر کہ یہ پورا جو فکر فلسفہ ہے یہ سب کچھ کیا ہے اور اس کی بنیاد، یہ اس کی وجہ سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت جو آخری جو بحثیں ہمارے ہاں جاری وہ یہ کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان کا آپس میں ریلیشن، تعلق کیا ہے، افغان طالبان کیوں ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے، سب کچھ تو اس کا جواب بھی ہم آپ کو دے چکے۔ آخر میں ہم نے ابھی شائع ہونے والے اس مضمون کا حوالہ دینا اس لیے ضروری سمجھا، محترم ضیاء الرحمن صاحب کا مضمون، کیونکہ وہ خود 2 بار وہاں جا کے آئے ہیں، دورہ کر کے آئے ہیں اور پوری تحقیق کی بات انہوں نے مضمون لکھا، اور یہ بہت اہم ہے۔ خاص طور پر انہوں نے جو تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے افغان طالبان نے پائے جانے والے 3 گروہوں کا موقف دیا، اور اس میں سے جو عددی لحاظ سے جو سب سے زیادہ تعداد جس گروہ کی وہ کیا ہے، وہ بھی نہیں وہی ہے جس کو ہم نے سلیم صافی، رفعت اللہ اورگزئی صاحب اور خود اپنے کچھ فہم کی روشنی میں ہم نے جو بات کی تھی۔ تو امید ہے ہماری یہ گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس پہ کوئی سوال ہے، کوئی اعتراض ہے، کوئی تنقید ہے، کوئی برا کہنا ہے، کوئی بھلا کہنا ہے، کچھ بھی کہنا ہے تو نیچے کمنٹس باکس میں آپ لکھیں۔ بس آپ کا اگر کوئی ایسا سوال ہو جو اس پورے گفتگو سے متعلق ہو یا مزید آپ چاہیں کہ اس موضوع پر مزید اس پہلو پہ مزید بات کی جائے تو طالب علم آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ بہت شکریہ، آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔